ہمارے نوجوان نسل وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں کس طریقے سے نشانہ بن رہے ہیں اگر آنکھ کھلی رکھیں تو ہم خود دیکھ سکتے ہیں. ہاں لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں؟ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں, قرآن و حدیث پر اعتراض کر رہی ہیں. مسلم لڑکی کو ٹی وی چینل کے پردے پر پیش کیا جاتا ہے جو اسلامی احکامات پر اعتراض کرتی ہے. ہاں وہ زبان بولتی ہے جو غیر مسلم کہتا ہے, جو صحیح نہیں ہے کہ لڑکیوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. ہمارے نوجوان بھی پیچھے نہیں ہیں. تعلیم کے راستے سے, میڈیا کے راستے سے, موبائل جو گھر گھر میں ہاتھوں میں موجود ہے, پھر ماحول اور جو ان کا ساتھ سنگت والا معاملہ ہے اس میں ایسے لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں جو شیاطین الانس اور شیاطین الجن کے قبیل سے ہیں. اور اس معاملے میں زیادہ بھیانک جو میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں, کاش کہ میں نے رسول کو ساتھی بنایا ہوتا, فلاں کو ساتھی نہ بنایا ہوتا, اس نے مجھے الذکر سے غافل کر دیا, آنے کے بعد قرآن و حدیث سے ہٹا دیا. تربیت میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز صحبت ہے. جس ماحول اور جن لوگوں کے ساتھ بچہ رہتا ہے, بچہ جوان بوڑھا سب, اس کا اثر اغلب طور پر الا ماشاء اللہ پڑتا ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ بار بار سنتے ہیں, کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی, اس کے ماں باپ اس کو یہودی, نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں. اس حدیث میں دو چیزیں اس جملے میں غور کیجئے کہ ایک تو یہ کہ ماں باپ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں بیٹے پر, بیٹے بیٹی پر, نمبر ایک. دوسرا یہ کہ یہاں یہودی, نصرانی اور مجوسی بنانے کا ذکر ہے. اس کا مطلب جو بچے کا جو مذہب ہے, اس کا ذہن و دماغ ہے, اس کی مذہبی فکر اور دینی مزاج ہے, وہ بھی ماں باپ بنانے میں اثر انداز ہوتے ہیں, جبکہ وہ پیدا ہوا ہے مسلمان. خاص بات یہ ہے کہ دین اور مذہب کی تعمیر, ہم جب پر تربیت کی بات کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ عادات و اطوار اور اخلاقیات کو لیتے ہیں, اس کی بھی اہمیت اپنی جگہ, لیکن اس سے زیادہ اہم عقیدہ ہے, منہج ہے, انسان کی فکر اور سوچ ہے. اس فکر اور سوچ پر سب سے زیادہ اثر انداز ماں باپ ہوتے ہیں. اب اگر ماں باپ ہی کافر ہوں, مشرک ہوں, دین سے ناآشنا ہوں, شرک اور بدعت میں کو اختیار کرنے والے ہوں, توحید اور شرک و بدعت اور سنت میں فرق نہ جانتے ہو, تو پھر خطرہ کتنا بڑا ہے بچے کے لیے. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ضرورت ہے کہ اس صحبت اور اثر سے بچ کر اپنی عقل و شعور کا استعمال کریں, آفاق اور انفس کی قرآن و حدیث کی دلیلوں میں غور کریں, اور باپ کو یہ بتائیں کہ میرے پاس جو علم ہے آپ کے پاس نہیں ہے, آپ میری بات مانیے. باپ کے پیچھے بیٹا نہ چلے. انہ قد جاءنی من العلم ما لم یاتک. حضرت ابراہیم کی تقریر جو آزر اپنے باپ سے کی تھی, سورہ مریم میں پڑھیے, اس کے بیچ کا ایک جملہ ہے, میرے پاس وہ علم آیا ہے ابا جان جو آپ کے پاس نہیں ہے, لہذا میری بات مانیے. پتہ یہ چلا کہ اگر علم ہے تو باپ کو بیٹے کی تقلید کرنا چاہیے, یعنی اتباع کرنی چاہیے, بیٹے کو باپ دادا کے طریقے پہ نہیں چلنا چاہیے. یہ دلیل نہیں ہے. ہاں جس کے پاس العلم ہو, دلیل ہو, اس کی بات ماننا چاہیے. لیکن عام حالات میں جب بچے کو شعور نہیں ہوتا تو وہ ماں باپ سے زبان سیکھتا ہے, رہن سہن سیکھتا ہے, بول چال اور بہت سارے دنیا کے معاملات سیکھتا ہے. ان امور میں اگر ماں باپ کی تقلید کرے تو جائز. کھانے پینے میں, ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے, ہندوستانی ماں باپ نے جو لباس پہنایا ہم وہی پہن رہے ہیں. سعودی عرب والا لباس پہنتا ہے, یورپ والا پہنتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب شریعت کے آداب والا کا خیال رکھا جائے. تو لباس کا نام چاہے جو ہو, ممنوع چیزیں موجود ہیں, جو ممنوع ہے اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا. لیکن دین, عقیدہ, اگر ماں باپ مشرک ہیں, بچہ شرک کرے گا تو اللہ کے یہاں یہ نہیں بول سکتا کہ باپ دادا نے کیا تھا تو میں نے بھی کیا, بچ جائے گا. نہیں, یہ مشرک ماں باپ کی بات میں نے استثنائی طور پر کہی کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے. اور یہاں صحبت کے اثر سے ہٹ کے انسان کو دلیل کی اتباع کرنی ہوگی. وہ دلیل کی اتباع کرنے کے لیے مسلمانوں کا کام ہے کہ اس صحبت سے بچانے والا ماحول بنائیں کہ اگر کوئی بچہ مشرکانہ ماحول میں بھی پل بڑھ رہا ہے تو ہم اس تک دعوت حق دلائل کی روشنی میں مضبوط انداز میں پہنچائیں کہ اس پر حجت پوری ہو, اب اس ماحول سے نکل کے توحید کی طرف آئے. یہ تو ان کی بات ہے, تھوڑا مشکل کام ہے, تھوڑا نہیں بہت مشکل کام ہے. اور آج کے ماحول میں تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کی حالت دیکھتے ہوئے کہ وہ اس کے لیے جیسے پیدا ہی نہیں کیے گئے, جبکہ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم کو برپا کیا گیا ہے.
ہم اپنے ماحول کی بات کریں کہ بچہ فطرت پر پیدا ہو رہا ہے اور ماں باپ اس فطرت پر قائم نہیں رکھ پا رہے ہیں. یہودی، نصرانی، مجوسی اپنے بیٹے کو اپنے مذہب پر چلا رہے ہیں، ہندو اپنے مذہب پر چلا رہا ہے. ہمارے بہت سارے مسلمان اپنے بچے کو جو مسلمان پیدا ہوا ہے اس کو مسلمان نہیں رکھ پا رہے ہیں، مرتد ہو رہا ہے، وہ شرک اور کفر اختیار کر رہا ہے. سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کے مزاج پر جا رہا ہے. کہاں سے؟ بری صحبت، صحبت موبائل کی، صحبت ٹی وی چینلز کی، صحبت گمراہ دوست و احباب کی جس کو وہ اہمیت دے رہا ہے، ان لوگوں کا ساتھ اختیار کر رہا ہے، اور صحبت اپنے ان بزرگوں اور بڑوں کی جن کو وہ پیشوا بنا رہا ہے، مذہبی پیر صاحب، مفتی صاحب، مولوی صاحب، فلاں شیخ، ان کو بنا لیا، ان کے نام کی جھوٹی سچی حکایتیں بیان کر لی، اور پھر انہوں نے جو بیان کیا اس کو اختیار کر لیا بطور دین کے. ان پر اعتماد و بھروسہ ہے، اندھے ہو کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں. کیا شریعت میں یہ جائز ہے جس کو تقلید کہا جاتا ہے؟